بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 اپریل 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، صدق و صفا، تقوی، طہارت یہ اسلام کے برکات تھے جو کہ مسلمانوں میں لازماً پائے جاتے ہیں، مگر اب تو ان صفات سے لوگ بھی معروم ہو گئے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت ہی کم، مسجدیں ویران پڑی ہیں، نمازی کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ نمازیوں کو مسجدیں نہ ملتی تھیں، جتنے پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثر دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ حقیقی نماز کے آثار و برکات اور ثمرات سے معلوم ہے۔ عیسائی تو حضرت مسیح کو پھانسی دے کر بے فکر بیٹھے تھے، اکثر مسلمان حضرت امام حسین کی شہادت میں نجات پا چکے ہیں۔ فرمایا، جسمانی شہوات کے دلدل میں سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے واسطے مقدر کیا ہوتا ہے کہ اسے سعادت میں سے کوئی حصہ عطا فرماوے، تو اس کے واسطے کوئی عجوبہ اور خارق عادت نشان یا اپنی کوئی دل کو پکڑ لینے والی تجلی دکھا دیتا ہے۔ بجوز اس کے دلوں کی گندگی دھوئی نہیں جاتی اور شہوات کی آگ بجھائی نہیں جاتی۔ فرمایا، جس قدر کسی کو دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دیے جاتے ہیں، اسی قدر وہ خدا سے غافل اور بے پرواہ ہو کر متکبر ہو جاتے ہیں، اور اسی قدر اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے۔ امرتسر میں ہمیں پتھر مارے گئے، سیالکوٹ میں ہمارے ساتھ کیا برا سلوک کیا گیا، یہ سب غفلت اور بے باکی ہی کے آثار ہیں۔ فرمایا، خدا نے ہمیں ایک پکا وعدہ دیا ہوا ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اسلام کے بعد وہ بادشاہ بھی دکھائے گئے تھے۔ فرمایا، مسلمانوں کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ مسیح مر جائے۔ اب زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کہ خیال تبدیل ہوتے ہیں، کچھ مان جائیں گے، کچھ مر جائیں گے، باقی ایسے ضعیف ہو جائیں گے کہ ان کو طاقت ہی نہ رہے گی اور ان کا عدم وجود برابر ہوگا۔ پس مسیح کو مرنے دو، پس مسیح کو مرنے دو کہ اسلام کی زندگی اسی میں ہے۔ فرمایا، متکبر خدا تعالیٰ کی تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، پس اس قبیح خسرت سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ خدا تعالیٰ کے تمام وعدے بھی خواہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم جب بھی فروخت کرو، کیونکہ فروخت کرنے والا ہی خدا تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابیاں عطا کیں، آپ اتنی فروتنی اختیار کرتے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے دیکھا تو وہ بہت کانپتا تھا اور خوف کھاتا تھا، مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا کہ تم ایسے ڈرتے کیوں ہو؟ آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں۔ فرمایا، جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو فیصلہ کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہمیں 26 سال ہوئے تبلیغ کرتے، اور جہاں تک ممکن تھا ہم ساری تبلیغ کر چکے ہیں۔ اب وہ خود ہی کوئی ہاتھ دکھلاوے اور فیصلہ کرے۔ پر جس نے یہ شرط کر لیا ہو کہ میں نے تو اس شخص کو ماننا ہی نہیں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا غبار ہاتھ سے بڑھ گیا ہو، تو اس کا حال خدا ہی کے سپرد ہے۔ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا کی حکمتوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ خدائی تصرفات ہیں، جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے اور جس کو چاہے رد کر دے۔ دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا کے واسطے رحمت تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت 108۔ مگر کیا ابو جہل کے واسطے بھی آپ رحمت ہوئے؟ وہ لوگ تو خیال کرتے ہوں گے کہ ابھی ایک یتیم بچہ تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، کمزور اور غریب تھا، نکاح تک بھی تو میسر نہ آیا۔ غرض کچھ ایسے ہی خیالات ان کے دل میں آتے ہوں گے، مگر ان بدقسمتوں کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہی یتیم دنیا کا شہنشاہ اور نجات دہندہ ہوگا۔ 1 مئی 1908 نماز جمعہ سے پہلے جب کہ چند اجنبی حضور کی ملاقات کے واسطے ہے، حضور نے فرمایا، ہمیں تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل اسلام کی خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی کے دن ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دین امور سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ لوگ خدا کو بھی بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ غلطی ہے جو شاید غرغرے کے وقت ان کو معلوم ہو جائے گی،
اور لوگ اس کو یقین کریں گے کہ واقعی ہم نے جو کچھ سمجھا ہوا تھا وہ سارا تانا بانا غلط تھا۔ جو انسان کوشش کرے گا وہی پائے گا۔ کوشش تو ہو ساری دنیا کے واسطے، اور خدا کا نام درمیان بھولے سے بھی بھولے سے بھی نہ آئے، تقویٰ ہو نہ طہارت، پھر انسان امیدوار ہو خدا کے ملنے کا۔ یہ محال ہے۔ آخر اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اجر دیا جاوے جو دین کو دنیا پر مقدم کریں۔ بجوز توفیق الہی کے کچھ نہیں ملتا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خدا کے لیے ترک کر دیا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کر کے دنیا کو آپ کے سامنے غلاموں کی طرح حاضر کر دیا۔ دنیا طلب سے بھاگتی اور کوسوں دور ہو جاتی ہے، مگر جو صدق دل سے خدا کی طرف جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ دیکھو حضرت مسیح کو اس وقت 40 کروڑ انسان پوجنے والا موجود ہے۔ نبی ماننا تو درکنار اس کے خدائی کے قائل ہیں۔ یہ سب خدا کے قدرت کے نمونے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف آنے والا کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ دین بھی اسے ملتا ہے اور دنیا بھی اس کے لیے حاضر کی جاتی ہے۔ دنیا کو پرستار چند روز جو چاہے سو کرے، مگر آخر کار دنیا بھی چھوٹ جائے گی اور آخر بھی برباد۔ دیکھو دنیا بھی آخر مفت تو نہیں مل جاتی۔ دنیا کے وعدے دینے والے بھی تو محنتیں چاہتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بصورت کامیابی، اور پھر عمدہ کارگزاری سے کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر وہی محنت دوسرے رنگ میں خدا کے واسطے کی جاوے تو اجر یقینی ہے، نہ دین جاوے اور نہ دنیا، بلکہ بیا کرشمہ دوکار والی بات نالے حج نالے ون کا معاملہ ہو جاوے، مگر کم ہیں جو ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ دعا میں لگا رہے اور کسی قدر تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو، ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلہم تجارتوں ولا بیع ان ذکر اللہ والا معاملہ ہو۔ سورہ نور آیت 38۔ 10 باکار دل بایار والی بات ہو، تاجر اپنے کاروبار تجارت میں اور ذمہ دار اپنے امور زراعت میں، اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا کو نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے، اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر۔ اسلام کہاں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ تم کاروبار چھوڑ کر لنگڑے لولوں کی طرح نکاح میں بیٹھے رہو اور بجائے اس کے کہ اوروں کی خدمت کرو خود دوسروں پر بوجھ بنو؟ نہیں، بلکہ سست ہونا گناہ ہے۔ بھلا ایسا آدمی پھر خدا اور اس کے دین کی کیا خدمت کر سکے گا؟ عیال و اطفال جو خدا نے اس کے ذمہ لگائے ہیں ان کو کہاں سکھلائے گا؟ پر یاد رکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو، بلکہ اس کا جو منشا ہے وہ یہ ہے قد افلح من زکا، سورہ شمس آیت 10۔ تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو، مگر نفس کو خدا کی نافرمانی سے روکتے رہو، اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں، پھر جو تمہاری دنیا ہے یہی دین کے حکم میں آ جاوے گی۔ انسان دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا۔ دل پاک ہو اور ہر وقت یہ لاڑ تڑپ لگی ہوئی ہو کہ کسی طرح خدا خوش ہو جائے، تو پھر دنیا بھی اس کے واسطے حلال ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔